السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الانفال کی آیت نمبر 52 53 52 53 اور 54 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کدابی آل فرعون، کاف جیسے، داب کہتے ہیں جب کوئی چیز مسلسل ہو رہی ہو، اس کو مسلسل حالت کو۔ کدابی جیسے حال ہوا، آل فرعون، آل فرعون کا، من قبلہم ان سے پہلے تھے، قبل تھے ان سے۔ کفروا ان سب نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، بآیات اللہ، فأخذہم اللہ، فأخذہم تو پکڑ لیا انہیں۔ یہ اخذ اردو کا لفظ جو اخذ ہے وہ یہاں سے بن سکتا ہے۔ اللہ نے بے ذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کے سبب، ان اللہ بے شک اللہ، قوی قوی ہے، نہایت قوی ہے، نہایت قوت والا ہے۔ قوی کا معنی قوت والا، شدید العقاب نہایت سخت عذاب دینے والا۔ عقاب جو ہے عقوبت خانہ، آپ نے سنا ہوگا، عین کاف واو بیت، عقوبت خانہ جہاں سزا دی جاتی ہے، تو یہ لفظ بن سکتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، جیسے آل فرعون کا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے حال ہوا، ان سب نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوی اور بہت شدید عذاب دینے والا ہے۔ ذالک یہ، بیان اللہ بیان وجہ سے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی، لم یکو لم نہیں، یکو ہے، نہیں ہے۔ اصل میں یہ لم یکن تھا، آخر سے نون تخفیف کر دی گئی تاکہ اس کی جو ریڈنگ ہے وہ آسان ہو۔ کن جیسے ہونا ہوتا ہے، کن فیکون، لم یکو نہیں ہے، مغیرن مغیر، تغیر بدلنے والا، تغیر پذیر۔ مغیر کو دیکھیں تو تغیر آپ بنا سکتے ہیں اردو کا، مغیرن نعمت، کسی نعمت کو، نعمتن انعامہا جو اس نے انعام کیا ہو، انعامہ انعام کی ہو اسے، ہا علی قوم کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیرو وہ بدل دیں، ما جو بانفسہم ان کے دلوں میں ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ، سمیع علیم خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ تیسری آیت دیکھیں، کدابی آل فرعون جیسا حال ہوا آل فرعون کا، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کا جو ان سے قبل تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم آپ اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ اہلکنا کو دیکھیں تو ہا لام کاف موجود ہے، لام کے بعد الف لگانے سے ہلاک بن سکتا ہے اردو والا۔
بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا، غین را کاف غرق موجود ہے اس میں، آل فرعون آل فرعون کو، وکل اور وہ سب، کل ہم کہتے ہیں کل کتنے جانور ہوئے، کل کتنے پیسے ہوئے، کل کتنی رقم ہوئی، وکل اور وہ سب کانوا ظالمین ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، جیسا حال آل فرعون کا اور ان کے بعد ان سے قبل لوگوں کا ہوا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ 3 آیتیں ہو گئی، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج آل فرعون اور ان سے پہلی قوموں کا تذکرہ فرما کر سمجھانے کی کوشش کی آج کے سبق میں۔ فرمایا کہ جیسے فرعونیوں کا یعنی آل فرعون کا اور جو ان سے قبل لوگ تھے، اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ ان کا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا۔ آپ آل فرعون کا پڑھ چکے ہیں بار بار کہ کس طرح انہوں نے، بنی اسرائیل نے اور آل فرعون نے اور جو بھی قومیں پہلے گزری جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی، کفر کیا، تو ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا یہ گناہ ہے۔ کوئی عمل سے جھٹلائے یا کوئی اپنی زبان سے جھٹلائے، زبان سے جھٹلائے گا تو بالکل کافر ہو جائے گا۔ اور یہ گناہ کیوں ہے کہ اللہ نے اپنی آیات نازل فرمائی کہ زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی آیات کی پیروی نہیں کرتا، تو پھر اسے نقصان میں ہی جانا ہے۔ اور پھر بتا دیا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بہت قوی ہے، کسی کو پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور عذاب دینے پہ آ جائے تو اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے دی ہو کسی قوم کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ ان کے دلوں میں جو ہو وہ نہ بدل دیں۔ اللہ خوب سنتا ہے، خوب جانتا ہے۔ یعنی جو نعمت، جیسے اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی اور وہ اللہ کی پیروی کی بجائے وہ اللہ کے مقابلے میں ڈٹے رہے، اللہ کے نبیوں سے مقابلے کرتے رہے، تو پھر جو حال ان کا ہوا وہ تاریخ بھی اس سے آگاہ ہے اور آسمانی کتابیں بھی اس کو بیان کرتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ جیسے آل فرعون کا حال ہوا اور ان سے دوبارہ وہی بات تاکیداً ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ کفار مکہ کو بالخصوص اور امت مسلمہ کو بالخصوص اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بالعموم سب کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ جس قسم کا وہ جھٹلائیں گے اسی قسم کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اور ساتھ یہ آل فرعون کا عذاب دوبارہ دہرا بھی دیا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ دیکھیں دنیا کا اصول یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر کہیں کسی علاقے میں، کسی ایک ملک میں، کسی ایک جگہ پہ سردی پڑ رہی ہے تو سردی پڑ رہی ہے، کہیں گرمی پڑ رہی ہے تو گرمی پڑ رہی ہے، آندھی چل رہی ہے تو اس علاقے میں اس خاص کسی جگہ پہ، ایک جگہ پہ آندھی ہی چل رہی ہے، حبس ہے تو حبس ہی ہے۔ تو یہ بہت کم ہوا ہے کہ ایک راستے سے دریا کے اندر سے جہاں پل بھی نہ ہو
بنی اسرائیل گزر جائیں اور جو اللہ کے مخالف ہیں وہ ڈوب جائیں، اور گزرنے والوں کے پاس کشتیاں اور جہاز بھی نہ ہوں، ان کے لیے راستے بنا دیے جائیں، اور وہ سارے جب پار کر جائیں تو اللہ کے دشمن جو ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، جب وہ پورے سمندر میں پانی میں اتر جائیں تو اللہ پانی کو حکم دے دے کہ اب ان کو مار دو، یعنی ان کو بچا لیا جو اللہ کے ماننے والے تھے، اور جو اللہ کے باغی تھے ان کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یہ بہت کم ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا تذکرہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ کوئی عقل کے ناخن لیں، ان کو سمجھ آئے، کیونکہ یہ کہانیاں کفار مکہ میں، قریش مکہ میں مشہور تھیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظلم ہم نے نہیں کیا، وہ خود ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو عدل والا ہے اور عدل کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اللہ کی آیات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اولادوں کو، ہمارے قبیلوں کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو، پوری دنیا کو اللہ اپنی آیات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، کوئی کوشش کرے گا تو اللہ اس کو ضرور توفیق دے گا۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔